السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150. ترجمہ: اور جہاں سے سفر کرو تو اپنے منہ کو مسجد حرام کی طرف کیا کرو، اور جہاں بھی رہو اپنا منہ اسی طرف پھیرا کرو، تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کو تم پر کوئی حجت مگر وہ جو حد سے بڑھ چکے ہیں، تو ان سے ڈرو مت اور مجھے کو ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں اور ایسا ہو کہ تم ہدایت پاؤ. اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو 3 مرتبہ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم فرمایا. بظاہر اس سے یہ لگتا ہے کہ اس میں تکرار ہے آیتوں کی، کہ بار بار یہ حکم ریپیٹ کیا جا رہا ہے، آیت ریپیٹ کی جا رہی ہے، لیکن در حقیقت اس میں تکرار نہیں ہے، بلکہ ہر حکم کی الگ الگ علت ہے. پہلا جو حکم آیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا جو حکم دیا، تو یہاں پر جو علت بیان کی گئی ہے وہ علت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا. چونکہ ہمارے نبی کی یہ خواہش تھی کہ خانہ کعبہ قبلہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہلی مرتبہ یہ حکم نازل فرمایا خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا، تو یہاں پر جو علت بیان کی گئی ہے وہ اپنے محبوب کی رضا. اور دوسری مرتبہ جو رب تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی طرف قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا جو حکم فرمایا، تو اس کی علت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کا الگ الگ قبلہ بنایا جس کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں. اور جب امت محمدیہ بھی ایک امت ہے تو ان کا قبلہ مسجد حرام کو بنایا اور اس کی طرف منہ کر کے انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا. اور تیسری مرتبہ جو حکم آیا خانہ کعبہ کی طرف مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا، تو اس کی علت یہ بیان کی گئی ہے کہ قبلہ کے معاملے میں یہودی مسلمانوں کے خلاف حجت قائم نہ کر سکے. یہودی مسلمانوں کے خلاف کسی طرح کی کوئی حجت قائم نہ کر سکے. اس کی تفسیر میں
اب آگے بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں اور اے محبوب مسجد حرام سے باہر ہوتے ہوئے آپ جس وقت بھی اور جہاں سے بھی سفر کرو تو نماز کی ادائیگی کے وقت اپنے منہ کو مسجد حرام کی طرف کیا کرو اور رخ بکعبہ ہو جایا کرو، اور اے مسلمانوں تم لوگ بھی اس کا ہمیشہ خیال رکھو اور جہاں بھی رہو نماز ادا کرتے وقت اپنا منہ اور پورا بدن اسی مسجد حرام کی طرف پھیرا کرو۔ حالت نماز میں رخ بکعبہ ہو جانے کا یہ کام اس لیے ضرور کر لیا کرو تاکہ نہ رہ جائے لوگوں یہودیوں اور مشرکوں کو تم پر کوئی حجت، یعنی یہ حکم دیا گیا کہ تم جہاں کہیں بھی رہو، چاہے تم اقامت کی حالت میں ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا جنگل و بیابان میں ہو یا میدان میں ہو یا مکان میں ہو، کہیں بھی رہو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرو، اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرو، اور صرف چہرہ ہی خانہ کعبہ کی طرف نہیں کرنا ہے بلکہ پوری باڈی کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اسی لیے شرائط نماز میں سے ایک شرط یہ ہے استقبال قبلہ، ہے نا، قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ البتہ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی عرض کر دوں، شاید آپ نے سنا ہوگا حافظ صاحب سے، کہ اگر کہیں ایسی جگہ ہم چلے گئے کہ قبلہ کی سمت معلوم نہیں ہو پا رہی ہے اور نہیں کوئی بتانے والا، حالانکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، میپ کے ذریعے سے اور اس طرح کے اپلیکیشن آتے ہیں ان کے ذریعے سے ہم قبلہ کی سمت معلوم کر سکتے ہیں، لیکن سمجھ لیں کہ وہاں نیٹ ورک بھی نہیں آ رہا یا کوئی پرابلم ہے، کسی طرح کی کوئی ایسی صورت قبلہ کی سمت معلوم کرنے کی نہیں ہے اور نہ نظر آ رہی ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، اب ہم نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں، کس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ تحری کرے، یعنی غور و فکر کرے، غور و فکر کرنے کے بعد دیکھیں کہ میرا دل کس طرف جم رہا ہے، جس طرف دل جم جائے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لو، نماز ہو جائے، نماز ہو جائے۔ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ قبلہ کی سمت اس طرف، قبلہ کی سمت اس طرف یا اس طرف ہے، ہمیں معلوم ہے یا بتانے والے وہاں پر ہے، تو پھر ہمیں اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس حالت میں ہو، اقامت کی حالت میں یا سفر کی حالت میں، جنگل و بیابان میں ہو، جس حالت میں ہو قبلہ کی طرف مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ اور پھر یہ بات بھی فرمائی گئی کہ حالت نماز میں رخ بکعبہ ہو جانے کا یہ کام اس لیے ضرور کر لیا کرو تاکہ نہ رہ جائے یہودیوں اور مشرکوں کو تم پر کوئی حجت اور ہٹ دھرمی والی بکواس جسے وہ بطور حجت پیش کرتے ہیں اور نامعقول حجتی کو دلیل سمجھتے ہیں۔ تمہارے رخ بکعبہ ہو جانے میں نہ تو یہودیوں کو یہ گنجائش ملے گی کہ وہ کہہ سکے کہ یہ مسلمان بھی عجیب ہیں کہ ہمارے دین کے منکر ہیں اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ اللہ کا حکم بھی ہے اور دوسرا یہ کہ یہودیوں کو حجت قائم کرنے کا موقع نہ ملے، اس لیے تمہیں مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ حجت کیا قائم نہ کر سکے یہ لوگ کہ اگر مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھو گے اور قبلہ اول بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو گے تو یہودی یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ایک طرف تو ہمارے دین کا انکار کرتے ہیں اور دوسری طرف ہماری ہی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں تم ہمیشہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہو تاکہ یہودی حجت قائم نہ کر سکے۔ اور آگے فرمایا کہ نہیں مشرکوں کو اس بکواس کا موقع ملے گا
کہ وہ کہہ سکے کہ یہ ذات بھی کیسی نرالی ہے جس نے اپنے جد کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلہ سے رخ پھیر لیا اور دوسرے کے قبلہ کو اپنا قبلہ بنا لیا. یعنی نہ تو مکہ کے مشرکوں کو یہ موقع ملے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ یہ کیسے ذات والے ہیں کہ ایک طرف تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونے کا دعویٰ کرتے اور دوسری طرف دوسری چیز کے دوسری سمت کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور حضرت ابراہیم کا قبلہ بھی خانہ کعبہ رہا ہے, مسجد حرام ہی رہا ہے. تو نہ تو ان مشرکوں کو موقع ملے دلیل قائم کرنے کا, حجت قائم کرنے کا, تانا دینے کا, لہذا خانہ کعبہ کی طرف ہی رک کر کے نماز پڑھو. فرماتے ہیں کہ یہ ذات بھی کیسی نرالی ہے جس نے اپنے جد کریم ابراہیم کے قبلہ سے رخ پھیر لیا اور دوسرے کے قبلہ کو اپنا قبلہ بنا لیا. یعنی اگر تم دوسرے قبلہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھو گے تو کافروں کو, مشرکوں کو تانا دینے کا موقع مل جائے گا کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں جو بزرگی والے تھے, اور جبکہ ان کا قبلہ تو خانہ کعبہ رہا ہے اور یہ قبلہ اول کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے, یہ تانا دینے کا موقع مل جائے گا. تمہارے رخ بکعبہ کر لینے والے عمل سے سمجھدار لوگ خاموش ہو جائیں گے اور بیجا تان و تشنی سے باز آ جائیں گے مگر وہ ظالم لوگ. یعنی فرمایا گیا کہ حجت قائم ہو چکی, اللہ نے حجت قائم کر دی کہ صبح قیامت تک خانہ کعبہ ہی قبلہ رہے گا اور اسی کی طرف رک کر کے تمہیں نماز پڑھنی ہے. اب یہ چاہے تانا دے یا نہ دے, یہ تانا دینے والے, حد سے بڑھنے والے بڑے ظالم ہیں. یہ تانا دینے والے, حد سے بڑھنے والے بڑے ظالم ہیں اور ان کے تانا دینے سے کوئی فرق نہیں پڑ جاتا. لہذا ان کے تانوں تشنی سے نہ گھبراؤ, ان کے اعتراض سے نہ گھبراؤ. فرماتے ہیں جو مگر وہ ظالم لوگ یہود مدینہ. درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہود مدینہ اور بت پرستان یعنی کہ مکہ کے رہنے والے جو حد سے بڑھ چکے ہیں, وہ کہاں خاموش رہنے والے ہیں, انہیں تو ازراہ عناد و مقابرہ کچھ کہنا ہی ہے. یعنی جنہوں نے یہ ٹھان لیا کہ حق واضح ہو جائے اس کے باوجود بھی انہیں نہیں ماننا ہے, تو ایسے لوگوں کا کوئی علاج نہیں. آپ کتنی بھی دلیلیں دے دیں اور کتنے بھی حوالے دکھا دیں مگر وہ نہیں مانیں گے, چونکہ انہوں نے ٹھان لیا ہے کہ ہمیں کسی صورت میں ماننا ہی نہیں ہے, حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے. یہودیوں کے علم میں بھی یہ بات تھی کہ جو آخری نبی ہوں گے ان کی علامت یہ ہے کہ وہ امام القبلتین ہوں گے, دو قبلوں کے امام ہوں گے اور ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہوگا. یہودی جانتے تھے, اس کے باوجود ازراہ عناد, بغض و عناد وہ انکار کرتے تھے. تو فرمایا گیا کہ ان کے تانے سے نہ گھبراؤ, جو ظالم لوگ ہیں آپ کتنی بھی دلیلیں دے دیں وہ نہیں مانیں گے, وہ تانا دیتے رہیں گے, وہ نقص نکال کے رہیں گے, عیب نکال کے رہیں گے. یہاں علماء فرماتے ہیں کہ تانا کھانا یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے دین کی راہ. یہاں ہم جیسے گنہگاروں کے لیے بھی رہنمائی یہ بات کرتی ہیں کہ جب کبھی ایسی کوئی بات ہو جاتی ہے تو دل چھوٹا ہو جاتا ہے, لیکن جب اس طرح کی باتیں پڑھتے ہیں تو پھر حوصلے اور مزید بڑھ جاتے ہیں. تو یہ کہ دین کی راہ میں یہ تانا سننا یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے. چنانچہ یہود یہ کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے آبا و اجداد کی محبت میں ان کے قبلہ کو اپنا قبلہ بنا لیا, اس کا تعلق کسی قدرتی ہدایت سے نہیں. جب ہی تو انبیاء کرام کے قبلہ کو چھوڑ دیا اور باپ دادا کے قبلہ کو اپنا لیا. یوں ہی مشرکین بکنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ ہم حق پر ہیں, لہذا ہمارے قبلہ کو اپنا قبلہ قرار دے دیا, اب امید ہے کہ وہ ہمارا دین بھی قبول کر لیں گے. تو اے مسلمانوں, اپنے قبلہ کے تعلق سے تم ان کی تار و تشنی سے نہ ڈرو,
یعنی ان کے طعن و تشنی کی وجہ سے تم گھبراؤ نہیں، ان کے اعتراضات کی وجہ سے تم ڈرو نہیں کہ یہ ہمیں طعنہ دے رہے ہیں کہ جس قبلہ کی طرف ہمارے آبا و اجداد رک کر کے نماز پڑھتے تھے یا جسے قبلہ مانتے ہیں، مسلمانوں نے بھی اسی قبلہ کو اپنا قبلہ تسلیم کر لیا ہے، لہٰذا وہ ہمارا دین آگے چل کر قبول کر لیں گے۔ تو ان کے ان طعنوں سے گھبراؤ نہیں اور ڈرو نہیں، بلکہ فرمایا کیا گیا کہ اس سے تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی یہ خفیف الحرکات یا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر تمہیں ڈرنا ہے تو اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو، وَاخْشَوْنِي، تم مجھ سے ڈرو، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہاری نصرت کروں گا، ان کے طعن و تشنی سے نہ ڈرو، میرے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اے مسلمانوں، تمہارے کعبہ کو قبلہ بنا لینے سے ایک بڑا فائدہ تو یہی ہوا کہ غیروں کی حجتیوں سے تم کو نجات مل گئی۔ الغرض میں نے تحویل کعبہ کا حکم اسی لیے دیا کہ تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہ جائے، یعنی کوئی یہودی یا مشرکین مکہ دلیل قائم نہ کر سکے، تانا نہ دے سکے، اور تاکہ کعبہ کو قبلہ بنانے کی ہدایت فرما کر میں اپنی خاص نعمت جو ملت حنفیہ کے ساتھ خاص ہے تم پر پوری کروں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر ہماری رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی اور حق بیان کرنے والی آیت کی ہمارے نبی نے تلاوت کی اور حق کی طرف ہماری رہنمائی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی صورت میں ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، اور دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا کر نعمت کو مکمل فرمایا کہ میں اپنی خاص نعمت جو ملت حنفیہ کے ساتھ خاص ہے تم پر پوری کر دوں، اور پھر ایسا ہوتا کہ تم شرائع و احکام دین کے جاننے کی اور قبلہ سیدنا ابراہیم کو قبلہ قرار دینے کی رہنمائی حاصل کرو اور ہدایت پاؤ، یا یہ کہ حکم تحویل قبلہ کی حکمت یہ ہے تاکہ میں آخرت میں ثواب و اجر عظیم عطا فرما کے تم پر اپنی خاص رحمت پوری کر دوں، جس طرح میں نے دنیا میں اپنے عظیم رسول کو ارسال فرما کر دنیا میں اپنی نعمت مکمل فرما، یعنی جس طرح میں نے اپنا حبیب تمہیں دے کر تم پر میں نے احسان کیا اور نعمت مکمل فرما دی، اس طرح خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے میں حکمت ایک یہ بھی ہے، بہت ساری حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آخرت کے دین میں تمہیں اجر و ثواب سے مالا مال کروں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کا نور ہمارے سینوں میں داخل فرمائے، درس کی غلطی کو مولا معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔